تاخیر کی بھی معذرت چاہوں گا، راستوں کی وجہ سے سارے معاملات آج مختلف ہیں، اور آپ حضرات بھی جس طرح سے تشریف فرما ہے میں دیکھ رہا ہوں، جگہ تنگ ہے، سڑکوں پہ پانی ہے، لوگ دور دور تک کھڑے ہیں۔ مطالب پیش کروں گا اپنے اشرے کے عنوان سے۔ جتنی بھی زحمت ہوگی، زحمت زیادہ ہونے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنے راستوں کو سخت بنایا ہے تاکہ ہر کوئی نہ آ سکے۔ اہل بیت کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے، اس لیے صرف اور صرف ایمان والے ہی اس راستے پہ چلتے ہیں، اور دین حنیف ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، جیسے تنگ تنگ بیٹھے ہیں، میں بہت دیکھ رہا ہوں سب جیسے بیٹھے ہیں، سن لیجیے گا مطالب کو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین حنیف کی طرف، صحیح راستے کی طرف قیام کیجیے، یعنی توجہ کیجیے۔ چہرے کی توجہ نہیں ہے، دل کی توجہ کا نام صحیح دین ہے۔ انسان کی توجہ دین حق کی طرف ہو، تو ہم نے کہا دین حق کی پہچان یہ ہے کہ رسول اسلام کا یہ اس دین حق کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں ہونا چاہیے۔ کل میں نے اسی بات کو پیش کیا تھا، اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کچھ حوالے میں نے کل عرض کیے تھے، کچھ آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آواز سب کو آ رہی ہے میری؟ تو عزیزان گرامی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ آسمانی کتابوں میں رسول خدا کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ گزشتہ کتابوں میں رسول خدا کا نام احمد بتایا ہے، کہ یأتی من بعدہ اسمہ احمد۔ قرآن نے کہا ہے کہ جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول اسلام کی والدہ نے نام احمد کیوں رکھا تھا؟ نہیں پہنچا پایا بات کو۔ رسول خدا کے دادا نے نام محمد رکھا، والدہ جناب آمنہ نے نام احمد رکھا۔ جب لوگوں نے پوچھا نا جناب عبد المطلب سے، اے عبد المطلب، آپ اس پورے قریش کے سردار ہیں، مکے کی سرزمین کے سردار ہیں، سب لوگوں نے اپنے پوتوں، بڑا آدمی کو جو خاندان کا بزرگ ہوتا تھا، بچے کو ہاتھ میں لیتا اور بتاتا سمیتہ عبد العزیٰ، عبد الحی، جو بھی میں نے نام رکھا، میں نے عزیٰ جو ایک بت تھا اس کے نام پہ، عبد الحبل اپنے بیٹے کا نام رکھا، یہ رکھا وہ رکھا۔ تو اسی دن جس دن سب نے اعلان کرنا تھا، تو جناب عبد المطلب نے، رسول خدا کے دادا نے، اپنے ہاتھوں پہ رسول خدا کو اٹھایا اور کہا سمیتہ محمد، میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ تو سب لوگوں نے سننے کے بعد کہا اے عبد المطلب، ہم نے آج تک کسی بچے کا نام محمد نہیں سنا، عربی زبان کا لفظ ہے اور سب جانتے تھے۔ تو آپ سے پوچھا کہ آپ نے بیٹے کا نام، اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ کہا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف ہو۔ کہا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ رکھنے جانے والا نام بھی محمد ہوگا اور سب سے بلند نام بھی محمد ہوگا۔ نہیں پہنچا سکا، پھر بھی نہیں پہنچا سکا، مجمع کی توجہ، پھر بھی بات نہیں پہنچا سکا۔ جناب عبد المطلب نے اس زمانے کے جتنے بھی کافر و مشرک تھے ان سے کہا میں اس پوتے کو دیکھ کے یہ بتا سکتا ہوں اس کا نام سب سے زیادہ رکھا جائے گا اور سب سے بلند اس کا نام ہوگا۔ ابھی قرآن نہیں آیا، قرآن نے بتایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند بنایا ہے۔ جناب عبد المطلب جناب سرور کائنات کی ولادت پہ بتا رہے ہیں کہ یہ نام بہت بلند ہوگا، اس لیے میں نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ لوگ کہتے ہیں محمد کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ ان کے تو دادا دیکھ کے بتا رہے ہیں ان کا نام بہت بلند ہوگا۔ برطانیہ اور امریکہ کا ایک ادارہ ہے، وہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ چیز کون سی کامن ہے، عام چیز کیا ہے۔ تو برطانیہ کے ایک ادارے نے بتایا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام، پہلا نام، دو نام ہوتے ہیں، فرسٹ نیم اور سر نیم یا لاسٹ نیم، یہ دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ پہلا نام، جیسے مثلا میرا نام ہے سید علی رضا رضوی، تو والدین نے نام علی رضا رکھا، سید، تو اب رضوی سر نیم کہلاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دنیا میں رکھا جانے والا نام، کیونکہ عیسائیوں کی آبادی سب سے زیادہ دنیا کے اندر ہے اور گوروں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، تو جہاں جہاں جاتے تھے لوگوں کو اپنا پاؤنڈ دیتے تھے، اپنی زبان انگلش دیتے تھے اور اپنے نام دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا پہلا نام ہے جان اور سر نیم جو ہے وہ ہے اسمتھ۔ دنیا میں سب سے زیادہ اسمتھ ملیں گے اور پہلا نام ہوگا سب سے زیادہ جان۔ تو اب انہوں نے پچھلے 5-7 سال پہلے دوبارہ تحقیق کی کہ اب دنیا بدل چکی ہے، اب پہلا نام رکھا جانے والا محمد ہے اور آخری نام حسین ہے۔